طیب اردوغان کی جیت نہ ہو سکی، واضح برتری نہ حاصل کر سکے اور کمال کلچ اور دوگلو اس وقت ان کی پوزیشن بھی مستحکم ہو رہی ہے۔ کنگ میکر ثابت ہوں گے تیسرے نمبر پر آنے والے 5% ووٹ حاصل کرنے والے امیدوار۔ ترکی کے عام انتخابات کے حوالے سے روزمرہ کی ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب تک اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لائک، سبسکرائب اور فالو ضرور کر لیجئے گا۔ سپریم کونسل برائے انتخابات ترکی جو ہے اس نے نتائج کا اعلان کیا تھا، اور ان نتائج کے مطابق جو 98% کل ووٹ ہیں وہ پول ہوئے تھے، یعنی ایک بڑی جو اہل ووٹ ہیں ان کے ووٹر نے جو ہے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ طیب اردوغان کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ 49.51% ووٹ ان نے حاصل کیے، اور اسی طرح سے کمال کلچ اور دوگلو جو ہیں وہ 44% ووٹ ہیں وہ ان کو ملے ہیں۔ ایسے میں ترکی کے جو سیاسی صورتحال ہے اس پر نظریات کا ایک بڑا اثر رہتا ہے۔ جو مفادات کی سیاست ہے وہ پچھلے 100 سالوں میں گھٹتے گھٹتے اب جو ہے یہاں پر نظریات کی جو سیاست ہے اس کا ایک گہرا اثر ہے۔ لوگ ایک باقاعدہ مینیفیسٹو کے تحت الیکشن لڑتے ہیں اور اس کا نتائج پر ایک واضح اثر بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طیب اردوغان جو پہلے نمبر پر آئے ہیں، ان نے ایک بڑا ووٹ لیا، اور اسی طرح سے جو لبرل سوچ کے حامل کمال کلچ اور دوگلو ہیں ان نے 44% سے زائد ووٹ حاصل کیے، اور تیسرے نمبر پر آنے والا جو امیدوار ہیں ان نے بھی ایک 5% ووٹ حاصل کیے، اور وہ بھی نظریات کی بنیاد پر حاصل کیے۔ جو طیب اردوغان ہیں یہ ایک اسلامی سوچ کے حامل ہیں، تھوڑا مذہب سے ان کا لگاؤ زیادہ ہے، مذہبی مائنڈ سیٹ کے ہیں، اور جو مذہب کو پسند کرنے والے یا مذہبی نظریات کے حامل جو پاکٹس ہیں وہ ان کے ساتھ زیادہ جڑے ہوئے ہیں۔ طیب اردوغان از خود ایک قوم پرست جذبے کو انہیں ابھارا، اور یہی وجہ ہے کہ ترک کی قومیت جو ہے اس جذبے کی وجہ سے ان کو لیڈرشپ بھی ملی اور بڑا اعتماد ان کے اوپر کیا گیا، اور یہ بڑھتے بڑھتے وہ 2003 میں پہلی بار وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ اس سے پہلے وہ میئر بھی رہے، اور پھر 2014 میں ترکی کے صدر منتخب ہوئے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ تیسری بار عام انتخابات میں اپنا جو قسمت ہے وہ آزما رہے ہیں، اور لوگوں کے سامنے خود کو اپنی کارکردگی کی بنیاد پر پیش کر رہے ہیں۔ جو ترک میں جو طیب اردوغان ہیں ان کو ترکی کے حالیہ حالات کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، یعنی زلزلہ آیا تو ایسے میں زلزلے کا مقابلہ کرنا اور جو ریہیبلیٹیشن کا سسٹم ہے اس کا نظام جو ہے وہ بھی مرتب کیا گیا، اور انہی کے دور میں یہ چیزیں ہوئیں۔ حال ہی میں جو معاشی مشکلات ہیں وہ بھی طیب اردوغان کو دیکھنی پڑی، اور ایسی پالیسیز انہوں نے وضع کی جس سے وہ بڑے مشکل دور سے باہر نکلے۔ اور جو دوسرے نمبر پر آنے والے امیدوار ہیں وہ مغربی سوچ کے حامل ہیں، مغرب سے ان کا لگاؤ زیادہ ہے، اور روشن خیال ہیں، قدامت پسند خیالات کے حامل ہیں، بڑے روشن خیال سے نظریات کے حامل ہیں۔ اور حال ہی میں ان نے جو انتخابات ہیں اس سے قبل امریکی سفیر سے بھی ملاقات کی، جس پر بڑا اعتراض بھی کیا گیا۔ طیب اردوغان نے از خود اس کو اپنے انتخابی منشور کے اندر انتخابی جو مہم تھی اس میں اس کو بڑا تذکرہ بھی اس کا کرتے رہے۔ جو کمال کلچ اور دوگلو ہیں لبرل ہیں، لیکن ان نے اس بار ٹارگٹ کر کے جو حجاب پہننے والی یا حجاب کی حامل خواتین ہیں ان کو زیادہ ٹارگٹ کیا اور ان تک اپنی بات پہنچائی، اور ان کی جو لبرل نظریات ہیں ان کو نوجوان زیادہ ان کو پسند کرتے ہیں، اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ تھی، یعنی 44% ووٹ اگر انہوں نے لیا ہے تو اس میں بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، اور وہ ان لوگوں کی ہے جو لبرل نظریات کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ پھر مغرب کا ایک فیکٹر بھی ہے، اور امریکہ اور ساری ایجنسیز جو ہیں وہ چونکہ طیب اردوغان کی جو سخت مزاجی ہے اور اسلام پسندی ہے اس سے بھی بڑے خائف ہیں، تو اس وجہ سے بھی اس کا گہرا تعلق جو ہے وہ بنتا ہے۔ اور جو تیسرے نمبر پر امیدوار آئے ہیں ان نے 5% ووٹ حاصل کیے، اور ان کی مین جو انتخابی منشور تھا اس میں ان کا یہ تھا کہ جو
کرد جو لوگ ہیں ان کو کسی صورت رعایت نہیں دی جائے گی، کرد باغی جو ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی نرمی نہیں رکھی جائے گی۔ اسی طرح سے جو دہشت گردی کا خاتمہ ہے یہ ان کا مین مینیفیسٹو تھا، پناہ گزینوں کی واپسی کا ان کے منشور میں شامل تھی، اور اسی منشور کو لے کر ان نے جو دوسرا راؤنڈ ہونا ہے 28 مئی والا، تو اس میں ان نے کسی کی بھی حمایت کے حوالے سے اپنی جو شرائط ہیں وہ واضح کی ہیں، یعنی یہاں بھی نظریات کی بات ان نے رکھی ہے۔ اور جو تیسرے نمبر کے امیدوار ہیں ان نے ایک بیان بھی جاری کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ دوسرے راؤنڈ میں ہم حمایت کر سکتے ہیں کمال کی اگر وہ کردوں کے پر سے کوئی رعایت نہ بخشیں، دہشت گردی کا خاتمہ کریں، پناہ گزینوں کے حوالے سے اپنی بات جو ہے وہ ان کی واپسی کے حوالے سے اقدامات کی یقین دہانی کرائیں۔ لیکن چونکہ جو یہ نظریات ہیں یہ کمال کے لیے خاصے مشکل ہوں گے ان ساری چیزوں پر حامی بھرنا، لیکن نیچرلی یا فطری طور پر ان کا اتحاد یا ان کی حمایت وہ طیب اردوغان کے ساتھ بنتی ہے، لیکن کسی بھی بنیاد پر وہ کمال کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک کنگ میکر ثابت ہونے والے ہیں تیسرے نمبر کے امیدوار، ان نے سنان ان کا نام ہے جن نے 5% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ دوسری جانب 100 سالہ معاہدہ یعنی ترکی کی جمہوریت کے قیام کے 100 سال مکمل ہونے والے ہیں، اور یہ اگست میں یہ معاہدہ ختم ہونا ہے، جس کے بعد نہر باسفورس جو ہے اس کا اختیار جو ہے وہ ترک کو مل جائے گا، ترکی کو مل جانا ہے۔ اسی طرح سے وہ اپنی معدنیات کے اوپر اختیار رکھ سکیں گے، دیگر بہت سی ایسی فائدے ہیں جو ان کو ہونے ہیں، یعنی ایک آزاد اور روشن مستقبل کی جانب ترکی جو ہے وہ اس معاہدے سے نکل کر آگے بڑھے گا۔ تو ایسے میں اس کا بھی اس سے گہرا تعلق ہوگا۔ اب طیب اردوغان کی جو صورتحال ہے اس وقت، چونکہ انہوں نے ایک بڑا ووٹ حاصل کیا، 49.51% ووٹ ان کے پاس ہے، تو ایسے میں اب ان نے کرنا کیا ہے؟ ان کے لیے کرنے کا یہ ہے کہ وہ اپنا جو 49.51% ووٹ ہے اس کی حفاظت کریں گے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی ان کا جو الائنس ہے اس میں سے اگر کوئی مس ہوتا ہے تو ایسے میں ان کے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے، لیکن جس کے امکانات بہت کم ہیں، اور طیب اردوغان کی جو ووٹرز ہیں وہ بڑے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کے لیے کرنے کا یہ ہے کہ جو 5% ووٹر جن نے دوسرے امیدواروں کو ووٹ دیے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانا کسی بھی طرح سے یہ ان کے لیے بڑا ضروری ہے۔ ابھی ان کو یوں سمجھیں کہ صرف 0.5% ووٹر جو ہے ان کی حمایت مزید درکار ہے، لیکن ان کو یہ جو امیدوار ہیں ان کے اگر کسی بھی دھڑے کی حمایت کا اعلان ہوتا ہے، یعنی کمال کے ساتھ کی حمایت میں اگر وہ چلے جاتے ہیں تو ایسے میں طیب اردوغان کے لیے خاصی مشکل ہو سکتی ہے، جیتنا ان کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی ابھی تک طیب اردوغان جو ہے وہ ہوں یا کمال کلیک اردوغلو ہوں یا تیسرے یہ دونوں ان کے اتحاد اور ان کی پارٹی انتخاب کو جیتنے کے عزم کا بھی اظہار کر چکے ہیں، اور وہ بھرپور طریقے سے اس الیکشن میں کنٹیسٹ کرنے کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ ایسے میں یہ ترکی کا عام انتخاب یا اس کا جو آئندہ صدر کی اہمیت ہے وہ کیا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو اگلے ولاگ میں بتائیں گے۔ ابھی تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے جے کے بول کو۔ اللہ نگہبان۔